اسما رفیق سوال کرتی ہیں کہ محترم، کیا عورت 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہے یا عورت کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اس بارے شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اور ایک اور بہن نے سوال کیا ہے کہ محترم، کیا بیٹھ کر بھی خواتین تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ میرے پاؤں میں پین ہے، درد تکلیف ہوتی ہے، زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، کیا بیٹھ کر بھی نماز تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ تو اس بارے شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بہت اچھے اور اعلیٰ سوال کیے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اور پہلا سوال تو یہ ہے کہ بہن نے جو سوال کیا ہے کہ عورت 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہے یا عورت کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو حکم مرد کے لیے ہے وہی حکم عورت کے لیے ہے، جو مرد کے لیے ہے وہی خواتین کے لیے ہے۔ جیسے مرد 20 تراویحاں پڑھے گا تو عورت بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کرے گی۔ یہ فرق نہیں ہے کہ مرد 20 ادا کرے گا، عورت 8 ادا کرے یا 10 ادا کرے یا 12 ادا کرے، اس بارے بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ جیسے مرد 20 رکعتیں نماز تراویح ادا کرے گا، اسی طرح خواتین و حضرات بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اور دوسری بات، جو بہن نے سوال کیا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، کیا بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ تو اس بارے شرعی حکم کیا ہے کہ دیکھیں، یہ نماز تراویح جو ہے یہ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، جیسے فرض ہیں، مثال کے طور پر فجر کے 2 رکعت نماز فرض ہیں، 4 رکعت نماز فرض ظہر کے ہیں، اسی طرح عصر کے فرض ہیں، اسی طرح مغرب کے فرض ہیں یا عشاء کے فرض ہیں، کہ فرضوں میں قیام کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں، بعض اوقات خواتین ایسا کرتی ہیں کہ پہلی رکعت تو کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہے، نماز نیت کر پہلی رکعت پڑھتی ہیں، جیسے ہی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرتی ہیں باقی مکمل نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں، اور اس لحاظ سے نماز بالکل نہیں ہوگی، اور ان کی ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلا وجہ، یعنی شرعی عذر نہ ہو ایسے جان بوجھ کر۔ اب دیکھیں، جو خواتین 1 رکعت پڑھ سکتی ہیں کھڑے ہو کر، وہ بقیہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ہے تو برداشت کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کر رہی ہیں، رب کو سجدہ، رب کی نماز اگر پڑھ رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی عبادت جیسے رب نے حکم دیا ہے تو ویسے کریں۔ اور قیام کرنا ضروری ہے، جیسے عیدین کی نماز ہیں ان میں قیام کرنا، جیسے وتر ہیں واجب ہیں، یہ بھی قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر قیام نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسی نماز پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بلا عذر کے، یعنی شرعی عذر نہ ہو ایسے جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور بات رہی تراویح 8 پڑھنے کی یا 20 کی، تو خواتین و حضرات بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اور دوسرا بہن نے سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے؟ کیونکہ میں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں، کام کرتی رہتی ہوں، لیٹ ہو جاتی ہوں، اور یہ بتا دیں کہ نماز تراویح کا ٹائم جو ہے وہ کتنے بجے ختم ہوتا ہے اور کتنے بجے تک نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان کے بعد اور نماز فرض ادا کر سکتی ہیں، اور فرض کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ادا کریں گی، اس کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گی، اس کے بعد پھر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اور 20 رکعت تراویح ادا کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے خواتین و حضرات 3 رکعت نماز وتر ادا کریں گی، اور پھر 2 رکعت وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گی۔ اب پوچھا سوال یہ ہے کہ یہ نماز تراویح کا ٹائم کتنے بجے تک ہوتا ہے، کتنے بجے تک پڑھ سکتی ہیں؟ کہ یہ دیکھیں، نماز تراویح کا جو ٹائم ہے، آپ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں، نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ٹائم ہے۔ لیکن سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نماز تراویح ادا کریں، اور ہمیں ایسی عبادت کرنی چاہیے اور نماز تراویح پڑھنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ یہ قیام اور نماز تراویح جو ہے کھڑے ہو کر پڑھیں۔ نماز تراویح 20 رکعتیں پڑھیں، اور نہ ہی کہ آپ 8 پڑھ لیں کہ خواتین کے لیے 8 ہیں یا 10 ہیں یا 12، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے 20 رکعتیں ہیں، اسی طرح خواتین و حضرات کے لیے بھی 20 رکعتوں کا حکم ہے۔ خواتین و حضرات بھی 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں، نماز تراویح 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس کے بعد
یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور آپ کے جو سوالات ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ آپ کے رزق میں، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق